السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستی ویک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت حاضر ہیں۔ جی ہاں، پیر طریقت، رہبر شریعت، اولاد مولائے کائنات، خلیفہ مشائخ کثیرہ حضرت سید محمد سالم میاں علوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ آئیے حضرت سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ اہم سوالات ہیں، وہ اہم سوالات بھی ہم حضرت کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو گفتگو کا آغاز جی کریں۔ جی سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ اپنا مختصراً تعارف پیش فرما جی دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں رہبر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ میں اپنا تعارف پیش کروں، تو فقیر کا آبائی تعلق ضلع بارہ بنکی کے گاؤں بلکھرا شریف سے ہے، اور جس سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جسے مدینۃ الشہداء مدینۃ الاولیاء یعنی بہرائچ شریف کہا جاتا ہے، یہاں سے ہمارا نسبی تعلق ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ بہرائچ شریف پر کی سرزمین میں آرام فرما حضور سید سالار سیف الدین سرخرو غازی، جی جنہیں عام زبان میں چچا حضور کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے چچا ہیں۔ آپ کے شہزادے جی حضور فاتح منگرونڈا سالار ابو محمد منیر غازی منگرونڈوی، جن کا مزار منگرونڈا ضلع بارہ بنکی میں ہے، تو ان کی نسل سے آج بھی بلکھرا شریف، منگرونڈا اور آپ کے علاقے کی عالمی بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت حضور شیخ المشائخ سیدی الشاہ مولانا صوفی محمد یار علی علوی المعروف حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمۃ و رضوان بانی بین الاقوامی شہرت یافتہ ادارہ دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤں شریف ہیں۔ جی تو فقیر کا تعلق اس طرح سے بلکھرا شریف ضلع بارہ بنکی سے ہے، جہاں کے علوی سادات کا تعلق بہرائچ شریف سرکار غازی پاک کے سگے چچا سے ہوتا ہوا فقیہ مدینہ امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر ان کے والد گرامی مولائے کائنات فاتح خیبر داماد رسول صحابی رسول اہل بیت اطہار کے خاص فرد مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کن کن خانقاہوں سے خلافت حاصل ہے؟ اس تال یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ میں مرید اپنے نانا حضور رئیس الاسفیاء صوفی آفاق احمد ابوالعلائی جہانگیری صاحب قبلہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ سہروردیہ اور منامیہ، اور اسی سلسلے کو اس دور میں خاص کر ابوالعلائیہ جہانگیریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو میں مرید اس سلسلے میں ہوں، اور مجھے خلافت بھی حضور رئیس الاسفیاء کی ملی ہے۔ اس کے بعد مجھے نواسۂ مفتی اعظم عالم اسلام برادر اصغر حضور تاج الشریعہ جی حضور تاج ملت الشاہ علامہ مولانا مفتی منان نجا خاں المعروف حضور منانی میاں صاحب قبلہ بریلی شریف، اس کے بعد مجھے حضور جانشین سرکار باسا آل رسول الشاہ سید محمد عمر احمد جیلانی صاحب قبلہ رزاقی صاحب سجادہ آستانہ فلک قطب الاقطاب مخدوم الافاق شاہ عبد الرزاق بے قمر باسوی باسا شریف سے سلسلہ رزاقیہ اور قادریہ کی اجازت و خلافت مجھے حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مانک پور شریف سے سید منصور میاں صاحب قبلہ حشامی سے سلسلہ حشامیہ چشتیہ کی اجازت و خلافت حاصل ہے، اور اس کے بعد رئیس المتکلمین شیخ المحققین مفسر قرآن شہزادہ مخدوم سمنہ حضور علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ کچوچوی سے سلسلہ اشرفیہ چشتیہ کی اجازت و خلافت حاصل ہے، اور حضرت ہی سے ایک اور خاص سلسلے کی اجازت و خلافت جس سے محض 12 واسطوں سے فقیر کا شجرہ طریقت سرکار غوث اعظم تک پہنچتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ سلسلہ معمریہ منوریہ حضور شیخ العالم شاہ منور علی الہ آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کی اجازت و خلافت فقیر کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حضور شہزادہ اشرف العلماء حضرت علامہ پیر
سید خالد اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ، محتمم دارالعلوم محمدیہ ممبئی منارہ محمد۔ مسجد سے بھی مجھے سلسلہ اشرفیہ چشتیہ کی اجازت و خلافت حاصل ہے، و تعویذات اور نقش اوراد و وظائف کی اجازت و خلافت صوفی سید سلطان میاں صاحب قبلہ مشاہدی اجمیر شریف، سید انس حسین واسطی صاحب قبلہ بلگرام شریف جو میرے کرم فرما بھی ہیں، و دیگر مشائخ اہل سنت سے، و حضور شاہ سہر ورد سید مفتی سید محسن میاں صاحب قبلہ مصباحی سے بھی مجھے سلسلہ سہر وردیہ قدیم و جدید کی اجازت و خلافت، و دیگر مشائخ اہل سنت جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان سے مجھ فقیر ناچیز کو ان تمام سلاسل شریف کی قدیم و جدید کی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ ناموس رسالت کے تعلق سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ناموس رسالت کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا، میں شروع سے کہتا آیا ہوں اس تعلق سے کہ ناموس رسالت واقعی میں ناقابل برداشت مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خود کو بھی ایک بار پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک طرف ناموس رسالت کے پہرے دار بن رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف ہم خود ہی سرکار کے فرامین پہ کی ناقدری کرتے ہوئے یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے الگ ہٹ کر کے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہم سرکار کا دل جو ہم خود دکھا رہے ہیں۔ اور اہل سنت کا ایک خاص طبقہ جیسے حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ریبر صاحب معاشرہ کریں، آپ محاسبہ کریں، دیکھیں آج کا ماحول کیا ہے۔ اہل سنت کے نوجوان ہیں، ان کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں ان کی غائب ہیں، اپنے مشائخوں کا، علماء کا، ائمہ مساجد کا اور اپنے تمام بڑوں کا ادب اور تعظیم ان کے اندر نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ناموس رسالت کی پہرے داری کو اپنا فرض اور 24 گھنٹے فرض سمجھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر واقعی میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہرے دار ہیں تو اپنا کردار بھی عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا بنائیے۔ جب تک آپ کا کردار گواہی نہیں دے گا کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کا کوئی عمل، کوئی فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہوگا۔ جی تو میں عوام سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ حضور کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنے بڑوں کی طرف رجوع کریں۔ جی اگر الحمد ہم للہ۔ نے واقعی میں بڑا مانا ہے تو ہمیں اپنے بڑوں کی طرف اپنا وہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑے ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں، اس لیے ہمارے بڑے ہم سے علم میں، تجربے میں اور عمل میں بھی بہتر ہیں، تو ہمیں اپنے بڑوں کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اور دور حاضر میں کن علماء سے آپ متاثر ہیں؟ علماء میں کو نے بھی اس لے سے لیا جائے، جی پیران کرام کو بھی لے لیا جائے، یوں خطبہ تو کو بھی لے لیا اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہے، جائے۔ جی اور تمام مشائخ کرام وہ کسی بھی مدرسے کے فارغین ہوں، اگر ان کا عقیدہ امام اہل سنت کے عقیدے کے عین مطابق ہے اور اصولی اعتبار سے، فروعی مسائل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، میں اس وقت پہ حضور علامہ مولانا مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ صدیقی جی بلرام پور اور علامہ عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب قبلہ رودولی شریف، یہ ایسی شخصیتیں ہیں رہبر صاحب جنہوں نے اپنے اصول سے سمجھوتا نہیں کیا، یعنی کہیں کہیں پہ انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور نقصان ایسا کہ جان پہ بھی کھیل گئے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، میں نے ان کی زبانی بھی سنی ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے ہم عصر ساتھیوں سے سنا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ سید انس حسین واسطی صاحب قبلہ بلگرام شریف، سید محسن میاں صاحب قبلہ جھوسی شریف، تو ایسی ایسی شخصیتیں ہیں۔ اور پھر شہزادہ حضور شعیب الاولیاء علامہ غلام عبد القادر علوی صاحب قبلہ صاحب سجادہ براؤ شریف۔ اس تعلق سے میں آپ کو ایک وضاحت پیش کر دوں کہ علامہ غلام عبد القادر علوی صاحب قبلہ آج تک کسی بھی کنٹروورسی میں آپ ان کا نام نہیں پائیں گے،
جتنے بھی معاملات پچھلے 10 سال میں ہوئے ہیں، وہ چاہے ممبر پر ہوئے ہوں تقریری میدان میں، یا تحریری میدان میں ہو، یا تدریسی میدان میں، یا تبلیغی میدان میں، آج تک شہزادہ شعیب الاولیاء کا نام، حضور مفکر اسلام، خلیفہ مفتی اعظم عالم اسلام کا نام کسی بھی کنٹروورسی میں نہیں جڑا۔ تو یہ سارے ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی علماء کرام ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا جی کہ مولانا حسن نوری گونڈوی صاحب تحقیقی میدان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بالخصوص دفاع صحابہ کرام میں جی جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ وہ دیگر اسی طرح سے مولانا ایوب مصباحی صاحب قبلہ و دیگر علماء اہل سنت جہاں جہاں بھی ہیں، میں آپ کے چینل سے ان کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سید سالار مسعود غازی کا فیضان ہمارے تمام علماء اہل سنت پر جاری فرمائے۔ اور چونکہ آپ بھی رہبر صاحب بھی، میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس طریقے سے جد و جہد کے ساتھ میں مشائخ اہل سنت سے ربط و ضبط کرتے ہیں، اور ان کے خیالات، ان کے تجربات کو آپ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور قوم کو آگاہ کرتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سالار اعظم ہیں، سلطان الشہداء فی الہند ہیں، جس سرزمین پہ یعنی بحرائے شریف مدینۃ الشہداء مدینۃ الاولیاء ہے، اس سرزمین کے تمام بزرگوں کا فیضان اللہ تعالیٰ آپ پر، علماء اہل سنت پر، مشائخ اہل سنت پر جاری و ساری فرمائے۔ کیونکہ آپ کا تعلق سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کے خاندان سے ہے، تو ابھی چند دنوں میں سوشل میڈیا پر بہت ساری افواہوں کا بازار گرم جو ہم نے کتابوں میں اور نہ کبھی ہم نے بچپن سے آج تک سنا ہے، جی وہ چند ہی دنوں میں ہم نے یہ سارے جملے سنے ہیں کہ سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ معاذ اللہ رب العالمین جو ہے معاذ اللہ۔ یہاں کو لوٹنے آئے تھے، یا جی جو ہے ایسا کچھ اکرامت کرنے کے لیے، اکرانتا جی۔ اکرانتا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو کیونکہ آپ کا تعلق انہی کے خاندان سے، غازی میاں کے خاندان سے، تو کیا سچ میں غازی میاں اسی کام کے لیے آئے تھے؟ حالانکہ یہ تو ہے نہیں، ہم صرف اپنے عوام کے لیے جو ہے آپ بہت سے۔ بہت اچھا سوال ہے ریبر صاحب آپ کا۔ تو میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی چیز جو ان کو باہری اور اگرانتا کہا گیا، میں اس پہ آپ سے 5 منٹ لوں گا بس، اس سوال کو انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں۔ سرکار غازی پاک کی پیدائش 404 ہجری، اور جب جگہ دیکھیں گے آپ تو وہ اجمیر شریف اجمیر میں، شریف وہ اور ہندوستانی کا ہندوستان ہی میں وہ پیدا ہوئے، اور وہ ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، جی ان کی پیدائش غزنی میں نہیں ہوئی ہے، وہ کہیں سے بھی آئے ہوں۔ اس طریقے سے تو اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی اور بھی ادر مذہب کے لوگ ہیں، اتہاس کہہ رہا ہے کہ وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، یوریشین ہیں یہاں بہت سارے لوگ، تو پھر لیکن وہ اپنے کو ہندوستانی کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی پیدائش پیدائش یہاں ہوئی۔ اسی طرح سے میرے سرکار سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پیدائش اجمیر شریف میں ہوئی ہے، اور اجمیر شریف سے وہ پھر دلی، اور اس کے راستوں سے وہ بحرائے شریف تشریف لائے، اور پھر بحرائے شریف میں بھی جب آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ ظلم و ستم اپنی انتہا پہ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور صرف یہاں پہ نہیں، آپ اس سے پہلے کا بھی اتہاس دیکھ لیں، مغل بھارت میں کیوں آئے؟ مغل بھارت میں تبھی آئے جب مغلوں کو بھارت میں بلایا گیا، اس سے پہلے تو کیونکہ دو راجا جہاں آپس میں اپنی حکومت پانے کے لیے جنگ کر رہے ہوں، تب وہ دھرم کو نہیں دیکھتے تھے، صرف ستا پانے کے لالچ میں، چکر میں، بھلے ہی راجا انہی کی جات کا کیوں نہ ہو، اس پہ حملہ کرتے تھے، تو اس میں بھی خون بہتا تھا، لوگ مرتے تھے۔ اب ان سے کوئی سوال کرے، ہزاروں ایسی جنگ ہے جس میں سے مسلمانوں کا کوئی رابطہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی جنگیں ہوئی بھارت میں، میرے پاس اس کے پروف ہے، کتابوں میں اس کے پروف ہے، کتابیں آپ نہیں جھٹلا سکتے، آپ تاریخ نہیں بدل سکتے، تاریخ بدلنے کی کوشش کریں گے، تاریخ چیخ چیخ کر کے گواہی دے گی، سید سالار مسعود غازی ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے رہنما ہے، لٹیرے نہیں ہیں، مسیحا ہیں آپ، مسیحا۔ اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بحرائے شریف میں آج بھی 60% سے زیادہ نان مسلم لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اور سب سے پہلی کرامت جو کتابوں کا میرا مطالعہ ہے اس تعلق سے، سرکار غازی پاک علیہ رحمت و رضوان کی سب سے پہلی کرامت جو صادر ہوئی، وہ بھی ایک نان مسلم
عورت کے ساتھ جس کا بچہ نہیں ہو رہا تھا، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، اس کی ساس سسر اسے تانا دے رہے تھے، وہ عورت بھاگ کر کے غازی سرکار کے دامن میں آ کر کے آستانے پہ لپٹ کر کے رو رہی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت جس کو بعد میں بیٹا ہوا ہے، تب جا کر کے سرکار غازی پاک کی پہلی کرامت کا ظہور، آپ کی یہ پہلی کرامت بعد شہادت جو ہے کتابوں میں اسے پہلی کرامت لکھا گیا ہے۔ آج بھی ابھی آپ چلیں گے میرے ساتھ، حاضری دیں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا، جیٹھ مہینے کے میلے میں آپ تشریف لائیے، 60% سے کہیں زیادہ عوام نان مسلم کی آتی ہے، عقیدت کے ساتھ آتی ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، اگر وہ اکرانتا تھے، اگر وہ لٹیرے تھے، تو آج ان کا نام لوگوں کی زبانوں پر کیوں ہے؟ آج ان کا چرچا گلی گلی کیوں ہے؟ اور ہم پھر سے کہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، تو ان کا چرچا تو ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے حق کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے کبھی بھی غلط کے لیے کام نہیں کیا۔ آپ پہلے بھی، آپ کی یہاں پہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی آپ نے یہی تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے راجا، ہم یہاں پہ آپ سے کچھ لینے نہیں آئے ہیں، لوگوں کے ساتھ انیائے نہیں ہونا چاہیے، بس ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ایک تھوڑی زمین چاہیے۔ پھر اس زمین پہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیا گیا، آپ کے چچا ہمارے جد کریم سرکار سالار سرخرو غازی کو زبردستی گرفتار کیا گیا۔ آپ تو معاہدے کے لیے ستلک سے بیرا شریف تشریف لا رہے تھے، تب پھر جا کر کے وہ مسئلے آئے۔ لیکن اگر ان کے آستانے یہیں پر ہیں، آج میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، انہیں لٹیرا کہا جا رہا ہے، وہ تو آپ کو دے رہے ہیں۔ کس طرح سے دے رہے ہیں؟ میں روحانی اور عرفانی معاملے میں، تصوف باطنی معاملے میں نہیں لے کے جاؤں گا، میں ظاہری طور پہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ہر سال درگاہ شریف کا ٹھیکہ ہوتا ہے، وقف بورڈ میں یہ درگاہ شریف ہے، اس کا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے؟ وقف بورڈ کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا ہے، یو پی گورنمنٹ کا، یو پی وقف بورڈ ہے، اس کا پیسہ تو یو پی سرکار کو جا رہا ہے۔ لینے والے ہیں کہ دینے والے ہیں؟ لوگوں نے لیا کتنا ہے؟ انہوں نے تو خود ریٹرن کیا ہے، ان کی نسبت سے گیا، سرکار کو گیا، تو وہ آج تک دے رہے ہیں، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی آپ کو وہ دیتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ نہ تو لینے والا گھرانہ ہے، نہ تو وہ لوٹنے والا گھرانہ ہے۔ وہ ایسا گھرانہ ہے کہ میرے امام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے زمانے میں، کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور آو در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لینے والا گھرانہ نہیں ہے، لوٹنے والا گھرانہ نہیں ہے، ٹھگنے والا گھرانہ نہیں ہے، سخی ابن سخی، ولی ابن ولی، شہید ابن شہید کا آستانہ ہے۔ یہاں سے لوٹا، یہ لٹیرے نہیں ہیں، یہ آپ کو دینے والے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے آپ کو دلانے والے ہیں۔ تو سرکار غازی پاک کے تعلق سے اس طرح کا بھرم کوئی نہ پالے۔ اور آج بھی صرف رہبر صاحب یہ سیاست کے لیے ہو رہا ہے، ورنہ آج بھی ہمارے جو سناتن دھرم کے بھائی ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، عرضی لگاتے ہیں، وہ یہاں پہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور عزت احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ صرف سیاست کے چکر میں چند لوگوں نے ایسا کیا، پھر آپ تاریخ نہیں بدل پائیں گے تاریخ میں، اور لوگوں کے دلوں سے آپ محبت نہیں نکل پائیں گے۔ یہ کاغذ ہے، یہ دیکھا آپ نے، خانقاہ عالیہ قادریہ الویہ کا کاغذ ہے، ہمارے ممبران کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں تو اس کو بدل سکتا ہوں، لیکن اگر یہی لوگ آپ کے دلوں پہ اگر قبضہ کر لیے تو ان کو کون ہٹا پائے گا؟ کاغذ بدلا جا سکتا ہے، دلوں پہ محبت اور عقیدت کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آخر میں چلتے چلتے عوام اہل سنت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام اہل سنت کو میں ایک خاص پیغام جو ہے دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کا کہنا مانیں، اور اپنا تعلیمی معیار آپ بڑھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اخلاقی معیار بنائیں۔ اور ایک بہت اہم جو میرے دل کو جو بات کھل رہی، وہ شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے اور ہمارے سامعین بھی محسوس کر رہے ہوں گے، کہ آج پیروں کے نام پر جو لڑا جا رہا ہے، اس سے خدارا آپ باز آ جائیے۔ آج سے 10 سال پہلے میں نہیں جان پاتا تھا کہ آپ کہاں سے مرید ہیں، یہ ضرور جانتا تھا کہ آپ مرید ہیں۔ آج ایسا ہو رہا ہے صاحب، آپ کہیں سے بھی مرید ہوں، لیکن دوسرے بھائی کو جو کہیں اور سے مرید ہے، نہ تو اس کے پیر کو آپ حقیر جانیے، نہ تو اس کے پیر خانے کو آپ حقیر جانیے، نہ تو آپ اپنے پیر کو اس کے پیر سے کمپیئر کریے۔ بے شک تصوف میں ہر مرید کا حق ہے کہ وہ اپنے پیر کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مانے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے پیر کو گرا دے،
کسی دوسرے کے پیر کی شان میں گستاخی کرتا پھرے. ایک دیہاتی بھاشا میں آپ کو بتا دوں، ایک لائن میں بات ختم کر دوں کہ اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت. تو آج پیروں کے نام پر مت بٹیے، جہاں بھی مرید ہو دامن تھام لیجئے، لیکن کام جو ہے وہ اہل سنت کا کریے، کام جو ہے اپنے اسلاف کا کریے، کام جو ہے دفاع صحابہ کا کریے، کام جو ہے اہل بیت کی دفاع میں اپنا وقت لگائیے. اور ایک خاص یہ ہے کہ صاحب دینی باتیں کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریے. کسی سامنے والے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا چہرہ دیکھیے کہ عشق رسول ہے کہ نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں دیکھیے کہ ہے کہ نہیں ہے. قرآن آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ماں باپ سے آپ کے مراسم اچھے ہیں کہ نہیں ہے. پڑوسیوں سے تعلق اچھا ہے کہ نہیں ہے. یہ پہلے دیکھیے، بعد میں تنقید کریے. پہلے تحقیق، بعد میں تنقید. اور سارے ائمہ مساجد کا ادب کریے. شورا پر ایک ایک جلسے میں 15 20 ہزار روپیہ لٹانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اپنی مسجد کے امام کی آپ اپنے مسجد کی امام کی دیکھ بھال کریں، ان کی تنخواہ آپ بڑھائیے. صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ جو ہے اپنے ائمہ مساجد کی، آپ ان کی بالخصوص آپ انہیں خوش کریے، ان کی تنخواہ بڑھائیے، مدرسین کی تنخواہ بڑھائیے. اور خدارہ نام و نمود کے لیے جلسہ و جلوس کرنا بند کر دیجئے، اس لیے کہ ایسے جلسہ و جلوس نہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، نہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اور جس بھی کام میں ریاکاری شامل ہو جائے وہ لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر پیدا نہیں ہوتا ہے. قلندر لاہوری نے بہت پہلے یہ بتا دیا ہے کہ ریاکاری نہیں بلکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آخر میں ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ آپ کے پوڈ کاسٹ کے بارے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ رہبر بستوی صاحب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جس کم عمری میں جو آپ نے جذبہ دکھایا ہے، اور ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس کے مادھیم سے آج اہل تشیع بہت آگے ہیں اور بد مذہب فرقے کے لوگ اس لائن میں بہت آگے ہیں. اور پھر یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لائن کا دور ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن کا یہ دور ہے، ایرا چل رہا ہے. تو اس تعلق سے جو آپ نے سوچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کاوش کو آپ کی قبول فرمائے. اور میری دعا ہے کہ میں آپ کو نیشنل لیول پر، ملکی سطحی پر میں جو ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ، اور وہ دن دور نہیں ہے، جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کی محنت قابل قبول ہے، قابل رشک ہے. ہم جیسے لوگ بھی اگر جتنی تعریف کریں آپ کی کم ہے. بس آپ ہمیشہ سچ کے ساتھ رہیے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ کام جاری رکھیے. انشاءاللہ تعالی جتنا بھی ہو سکے اپنے سے بڑے جو ہیں ہمارے، ان کے تجربات کو آپ عوام کے سامنے شیئر کریے، اور ایسے سوالوں سے بچیے جن سے عوام کا نقصان ہو، یا وہ سوال جو عوام سمجھنے کی بجائے بلکہ اس میں اور الجھ جائے. تو میں آپ کی اور آپ کے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ چاہے فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، سب سے کہتا ہوں کہ رہبر بستوی صاحب کا جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ سپورٹ کریں اس مسئلے پر. اور دوسرے بھی لوگ جو پوڈ کاسٹ کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کتنا اچھا بولتے ہیں، آپ کے پاس کتنا اچھا علم ہے، اس سے مطلب نہیں ہے. آپ کے پاس کتنا بہتر پلیٹ فارم ہے، کتنا بہتر مادھیم ہے آپ کو جاننے کا، اپنی بات پہنچانے کا، وہ چیزیں میٹر رکھتی ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ خانقاہ قادریہ علویہ بہرائچ شریف تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو اس کا اجر عطا فرمائے. بالخصوص سالار اعظم مظہر عیسیٰ علیہ السلام، سلطان الشہداء فی الہند، تاجدار ولایت، سردار رجال الغیب، سید سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کل گھرانے، کل ساتھیوں و بہرائچ شریف کے تمام بزرگوں کا فیضان اللہ تعالیٰ آپ پر تا عمر جاری و ساری فرمائے. آپ یوں ہی مسلک اعلیٰ حضرت امام البرکت، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام آپ کرتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام بزرگوں سے آپ کی وابستگی اسی طرح سے رہتی رہے. ہم سب سے آپ کی محبت قائم رکھے، یہی دعا ہے. حضرت آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین اکرام، پھر ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.